حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث پاک ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے تھے مسجد سے، تو صحابہ کرام حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے گزرے نا تو حضور نے سوال کیا، اے میرے غلاموں مجھے بتاؤ اس محفل کے اندر تم کیا کر رہے ہو؟ کیا پوچھا؟ اس محفل کے اندر میرے غلاموں کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا یہاں بیٹھنا کس مقصد کے لیے ہے؟ اب صحابہ کا جواب سنیے۔ عرض کی، یا رسول اللہ کملی والے آقا، ہم اس محفل میں جو بیٹھے ہیں نا، یہ جو مجلس سجا کے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، پھر اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا اس کا مقصد کیا ہے؟ تم جو ذکر جو کر رہے ہو، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہو، اس کا شکر ادا کر رہے ہو، کوئی تو بات ہوگی نا کہ جس کی وجہ سے یہ سارے کام کر رہے ہو۔ تو صحابہ کا جواب سنیے، دل کی کھڑکیاں کھولیے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کملی والے آقا، ہم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت اسلام عطا فرمائی ہے، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اور آقا نے پوچھا اس کے بعد کون سی بات ہے؟ عرض کی، پیارے آقا حضور جانے جانا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی صورت میں اللہ نے ہمیں اپنا محبوب اتار کر ہمیں نازل فرما کر احسان عظیم کیا ہے، اس لیے ہم رب کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور اس کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں۔ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوئی، دو باتیں کی صحابہ کرام نے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت اسلام عطا فرمائی، اور دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کی صورت میں ہم پر احسان عظیم کیا ہے، اس لیے ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو آقا نے پتا کہ یہاں کیا پوچھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ کیا اس بات پر تم قسم دیتے ہو؟ اب یہ بات نہیں تھی کہ صحابہ اکرام کی اس بات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین نہیں تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم اس بات پر اللہ کی قسم اٹھاتے ہو، حلف دیتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم حلفیہ کہتے ہیں کہ ہم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام بھی عطا فرمائی اور آپ کی صورت میں احسان بھی کیا ہے۔ تو آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ میں نے یہ قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے کیا تم پر یقین نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے قسم حلفاً یہ تم سے اس لیے پوچھا ہے کہ ابھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ کملی والے آقا، یہ جو آپ کے غلام یہ جو محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا، جو حمد و ثنا اللہ کی کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ خالق کائنات اس مجلس کو فرشتوں کے سامنے لا کر فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کے غلام کس بات پر رب کا شکر اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ تو بتائیے کہ اگر حضور کے صحابہ یقیناً اس محفل کے اندر جو میں نے باتیں تھی حدیث کے مطابق وہی بیان کی، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہاں لنگر پکایا، میں نے یہ تو نہیں کہا جہاں بہت پیسہ نچھاور کیا گیا۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانے کا اور انداز تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ شریعت کے مطابق جو ہے ہم اپنی محفلوں کو سجائیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ نعت خوان منگاؤ، ہم کب کہتے ہیں کہ اتنی دیگیں پکاؤ؟ میں تو یہ عرض کرتا ہوں، میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اتنا نہیں کر سکتا تو وہ خود اپنے بچوں کو لے لے، اپنے گھر والوں کو لے لے اور گھر میں ہی محفل سجا کے حضور کی ثنا خوانی خود بھی کر لے، اپنے بچوں سے بھی کروا لے، گھر میں کھانا پکا لے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعداد کو نہیں دیکھتے، بڑی محفل کو نہیں دیکھتے، حضور دیکھتے ہیں کہ اخلاص کیا ہے، مجھ سے پیار کیا ہے۔
اتنی چھوٹی سی محفل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے اور آپ کی ولادت کی خوشی اس انداز سے منائی ہے. آپ کا میلاد کیا ہوتا ہے کہ وہاں حضور کے تذکرے کیے جائیں، حضور کے فضائل اور کمالات کا ذکر کیا جائے. حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کس انداز میں ہوئی اس کا ذکر کیا جائے، حضور کے حسن و جمال کا ذکر کیا جائے. یہی میلاد ہوتا ہے.